طلحہ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک خیریت ہے. سے ہیں اچھا بھائی؟ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری کال کٹ نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ کوئی غلط سلام کام نہ علیکم کریں نا، اتباع آپ الہدیٰ. کو پتہ ہے کوئی غلط کام کرنے والے نا، تبھی تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, آپ ڈرے نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم اتباع الہدیٰ. جی جی اچھا, پہلے تو میری یہ گزارش ہوگی آپ سے کہ یاری صاحب, چونکہ آپ کے دعوے دار ہیں کہ آپ گیلری میں سے ہیں, تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ صبر بھی رکھیں گے اور کس میں علم سے بھی ہوں؟ رکھیں گے. اور میں میری کس میں بات سے جو ہوں؟ ہے, شیعان علی میں سے ہے نا, شیعان علی میں سے ہیں آپ. میں تو شیعوں کا خادم ہوں، میں شیعوں کا خادم نہیں, نوکر. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو خادم ہے نا, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے آپ علم بھی رکھیں گے, صبر بھی رکھیں گے, مجھے برداشت بھی کریں گے, اور میری کال کٹ نہیں کریں گے, میری بات بھی پوری سنیں گے, اور اس کے بعد آپ اپنا جواب دیجیے گا, میں سنوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ اوکے جناب، تو ایک موضوع پہ بات کرنا. جی جی بالکل بالکل بالکل, ایک ہی بسم اللہ. سوال لایا ہوں, اسی پر بس کروں سوال. جی بسم اللہ. میری بات مت کاٹیے گا, میں بات شروع اور کرنے بولو لگا. بھائی، اتنا کیا ہوا بھائی، بات کریں نا. یاری صاحب دیکھیں, میں یہاں پر آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ کے علاوہ اپنی سنی عوام سے بھی مخاطب ہوں, دونوں سے میں جی مخاطب ہوں. تو جی اولین ترجیح تو میری سنی عوام ہی ہے. جی اچھا, تو بات یہ ہے یاری صاحب کہ آپ یہاں پر ویڈیو اپنے چینل میں بیٹھ کر جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ سبق دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی اتباع کریں اور اپنے مراجع تک کو چھوڑ دیں. مطلب آپ اپنی شیعہ عوام کو یہ تک کہتے ہیں کہ آپ اپنے مراجع تک کو چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ اہل بیت اطہار کی اتباع کریں, جبکہ حقیقت میں آپ جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ایمان پر بات کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کی جتنی آیات پڑھتے ہیں اور جتنی احادیث پڑھتے ہیں ان کی شرح آپ اہل بیت سے دیتے ہی نہیں ہیں, ان کی تفسیر آپ اہل بیت سے دیتے ہی نہیں ہیں. سنی کتابوں کے ریفرنس کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے شیخین کریمین کو کافر معاذ اللہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا. تو لہٰذا یاری صاحب آپ سے میری یہ گزارش, آپ سمجھ لیں گے جو مرضی سمجھ لیں آپ, میں تو خیر ادب سے بات کر رہا ہوں. شیخین کریمین کے کفر پر 100 آیتیں بے شک پڑھ دیں, آپ 100 حدیثیں پڑھ دیں بے شک, لیکن ہم نے تو اتباع اہل بیت کی کرنی ہے نا, آپ کی تو اتباع کرنے یہاں پر نہیں آئے. تو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر اور احادیث کی تشریح میں اگر اہل بیت اطہار نے بھی انہی آیات کو وہی سمجھ کر شیخین کریمین پر کفر کا فتویٰ دیا ہو تو اہل سنت کی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ ریفرنس پیش کر دیں. اور اگر تو ایسا نہیں ہے, ایسا کوئی ریفرنس آپ کے پاس نہیں ہے, تو کم از کم آپ چلیں یہ کہہ لیں کہ یار شیعہ کتابوں سے ہم ابو بکر و عمر کو مسلمان نہیں سمجھتے, لیکن اس میں اہل سنت کی کتابوں کا نہ لائیں, کیونکہ اگر حدیث اہل سنت کی کتاب سے آپ لے رہے ہیں تو آپ فہم تو نہیں نا اپنا داخل کر سکتے. تو کم از کم اگر آپ نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے, یہ حدیث پڑھنی ہے, اس سے کفر ثابت کرنا ہے شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا, تو آپ اس سے فتویٰ اہل بیت اطہار کا لے کر ہیں. بسم اللہ, اگر کوئی فتویٰ ہے تو پیش کریں سنی کتابوں سے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز کہ اگر میں مخالفین کے کتب سے استدلال کرتا ہوں تو اس لیے کہ میرا مخاطب مخالفین ہے, مخاطب جماعت عمریہ, ٹھیک ہے نا. اگر میں جماعت عمریہ کے لیے شیعہ حدیث لے کے آؤں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پہلے ہی آپ کے علماء اتنے کتاب لکھ چکے ہیں. ایک صاحب تھے سید ابو الحسن ندوی صاحب, وہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین تھے, انہوں نے شیعوں کے خلاف کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک صاحب تھے احسان الہی ظہیر صاحب, انہوں نے شیعوں کے خلاف کئی کتابیں, انہوں نے یہی باتیں تو نقل کی ہے کہ شیعہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر عمر کافر ہیں. اس پہ انہوں نے احادیث بھی نقل کی ہیں, شیعوں کے پاس آیات کی تفسیر بھی یہی ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات تو کوئی نیو تو ہے نہیں, یہ بات ہماری جو تکفیر ہوئی ہے پاکستان میں, کس لیے تکفیر ہوئی ہے؟ ہمارے فرقے کی تکفیر اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کے علماء نے کیا کیا, آپ کے علماء نے ہمارے کتابوں سے وہ باتیں اس شہ سرخیاں نقل کی ہیں کہ بھائی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عائشہ جو ہے اس کی کردار ہے پازیٹیو نہیں نیگیٹو ہے, عمر ابو بکر یہ جہنمی ہے, شیعہ ان کو لعنت کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شیعہ کیوں کرتے ہیں, یہ نہیں بتاتے, کیونکہ ان کو اگر دلیل بتائیں تو جماعت عمریہ بھی تصدیق کرے گی, وہ بھی شیعہ ہو جائیں گے. تو دلیل بتائے بغیر صرف اتنا کوٹ کرتے ہیں کہ شیعہ دیکھیں اپنے کتابوں میں ان کی بڑے غلیظ عقائد ہیں, خلفاء کو برا کہتے ہیں, صحابہ کو برا کہتے ہیں, ابو بکر عمر کو یہ لعنت کرتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں, اور عائشہ کو بھی یہ برا بلا کہتے ہیں. تو عرض یہ ہے, یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی باتیں نقل کریں, وہ تو آپ کے علماء کو پتہ ہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ باتیں جو آپ کے علماء آپ کریں گے. اب سن لینا, میری بات ختم ہوئی, میری بات ختم ہوئی بھائی. او بھائی صاحب, آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ آپ میری بات نہیں کاٹیں گے نا, تو ابھی تو میں نے بات ختم نہیں کیا نا. چلیں آپ بولیں. ہاں, تو یہ عرض یہ ہے کہ یہاں آپ کے علماء, میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے,
ابو بکر عمر کے متعلق، عثمان کے متعلق، طلحہ زبیر کے متعلق، معاویہ کے متعلق، عائشہ حفصہ کے متعلق، جس کی وجہ سے شیعوں کی تکفیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شیعہ نوجوان قتل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شیعہ علماء شہید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے شیعہ ذاکرین شہید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے شیعہ پروفیشنلز ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں پچھلے 10,000 کی تعداد میں پچھلے 20-30-40 سالوں میں پاکستان میں شہادت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ آپ کے کتابوں سے ثابت ہے، یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے، عین توحید ہے، عین تاریخ اسلام ہے، حقائق دین ہے، یہ بخاری اور مسلم اور تاریخ کے مسلمات سے قابل اثبات ہے، بلکہ اس کا اثبات کرنا مشکل بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کی تمنا یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے ثابت کریں، تو کوئی مشکل نہیں، یہ تو بے شمار ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سورہ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ، وآمنوا اللہ بما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 41 ہے سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جس کا میں نے آپ پہ بھیجا ہے، یہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے تھا۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اے بنی اسرائیل، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہو، تو عیسیٰ تو پہ نہیں رکھتے، موسیٰ علیہ السلام بقیہ انبیاء پہ رکھتے ہو۔ یہ قرآن جو آئی ہے وہ آپ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، ان کی تکذیب نہیں کر رہی، ان پہ ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تم کافر نمبر 1 نہ بننا، تم کافر نمبر 1، اول کافر نمبر 1 نہ بننا۔ یہ کافر نمبر 1 کون ہے بھائی؟ یہ تفسیر قمی ہے، تفسیر عیاشی ہے، معاف کیجیے گا، ابو نصر محمد بن مسعود بن عیاش السلمی السمرقندی۔ جی سر بولیں۔ یاری صاحب، آپ نے شاید میرا سوال غور سے نہیں سنا، میں نے آپ سن لو بھائی، سن لو، آپ فتویٰ مانگ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے؟ نہیں، آپ شیعہ کتابیں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں سے کفر ثابت کرتے ہیں نا، تو آپ اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ لیں، اہل بیت اطہار سے اقوال لائیں، کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھا، میں اب آپ سمجھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، آپ دیکھیں، آپ مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یار شیعہ کتابوں سے ثابت ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کی شیعہ کتابوں میں روایتیں ہوں گی، ہمیں اس سے کیا لینا۔ اچھا، میں آپ کے سوال نہیں سمجھاتا، میں آپ کا سوال نہیں سمجھاتا، میں آپ کا سوال یہ نہیں سمجھاتا، ٹھیک ہے نا بھائی، کہ میں آپ کا یہ سوال نہیں سمجھاتا، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک، میں نہیں سمجھا، میں آپ سمجھ رہے تھے کہ شیعہ کتابوں سے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث سے ثابت کریں کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا تھا آپ نے یہ کہا، اب آپ کا سوال بدل گیا۔ اچھا، بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں آپ کی کتابوں سے۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، جی پیش کریں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، آپ کے علماء نے عام طور پر اہل بیت علیہ السلام سے اعراض کیا ہے، یعنی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث آپ کے کتب میں بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تو کوئی حدیث آپ کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کہ وہ آپ کے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کے احادیث بہت کم ہیں، اس کے مقابلے میں مثلا زید بن ارقم کے احادیث یا انس بن مالک یا ابو ہریرہ کے احادیث بہت زیادہ۔ اس کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام کے احادیث تو نہایت ہی کم ہے۔ ان کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث تو بہت ہی کم ہے آپ کی کتابوں میں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، صحت حدیث کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ کے علماء کے نزدیک کہ حدیث اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کسی نے شرط نہیں رکھا۔ آپ کے علماء سے لے کر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک کسی نے یہ شرط نہیں رکھا ہے کہ صحت حدیث کی شرط یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس کے راوی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوسری بات ہے، یہ آپ کا جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل بچگانہ احمقانہ، کیونکہ حدیث چاہے اہل بیت علیہ السلام نقل کرے آپ کے نزدیک، چاہے ابو ہریرہ نقل کرے۔ بھائی صاحب سن لو نا میری بات، آپ نے کیا کہا تھا کہ ایک دوسرے کے بات نہیں کاٹیں گے نا، اور بھائی ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹنی ہے نا۔ بات اتنی لمبی لے جاتے ہیں، میں سوال کیا کرتا ہوں، بات اتنی لمبی لے کے جا رہے ہیں، تو سوال بھی آپ کی لمبی ہے نا بھائی، اور بھائی سوال آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کے سوال کا جواب دینا کچھ اور دے رہا ہوں۔ آپ اگر آپ اپنے شرط دیکھیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ میرے کال کو نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا، میں نے وعدہ تو نہیں کہ آپ کے کال کو نہیں کاٹوں گا، میں نے کہا میں دیکھوں گا کہ آپ بولتے کیا ہیں۔ ابھی جو ہے نا آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ مجھے سوال آپ نے کیا ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور بہت ہی منطقی علمی انداز سے دے رہا ہوں، اور آپ کو برداشت نہیں ہو رہی، آپ جو ہے اس کو میری بات کو توڑ رہے ہیں، یہ نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی ہے، اور آپ کا عدم صدق ہے
کہ آپ سوال آپ کو جواب نہیں چاہیے, آپ کو صرف یہاں پہ جدال کرنا ہے. چلیں آپ بولیں, آپ بولیں, آپ بولیں, آپ بولیں. بالکل میں نے بولنا ہے, بالکل میں نے بولنا ہے, چپ کریں پھر آپ. تو دوسری بات یہ ہے, میں دوبارہ عرض کروں کہ یہ صحت حدیث کی کوئی شرط ہے ہی نہیں, اس کا راوی کون ہو, اہل بیت علیہ السلام میں سے. یہ اس بات کے قائل مثلا نماز کے مسائل میں, یا توحید کے مسائل میں, یا رسالت کے مسائل میں, یا غزوات کے مسائل, سیرہ کے مسائل میں, اگر راوی اہل بیت علیہ السلام میں مانتے ہیں, اگر راوی اہل بیت علیہ السلام میں نہیں مانتے, یہ تو ہے ہی نہیں. اگر یہ شرط لگا دینا تو آپ کے مذہبی, کیونکہ حدیث آپ کے پاس ہے ہی نہیں, ویسے صحابہ کی حدیث کم ہے. اگر یہ شرط لگا دیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی, کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بچے گا نا حماقت شرط. عرض یہ ہے کہ حدیث چاہے اس کا راوی صحابی ہو, چاہے اہل بیت علیہ السلام, اگر وہ حدیث صحیح ہے تو صحیح ہے, وہ حجت ہے. اب علماء کا یہ موقف ہے, اس کو کوئی مزیت نہیں ہے کہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام اس کے راوی ہیں تو حدیث صحیح ہے. دوسری بات, پھر بھی میں آپ کا یہ تمنا میں پوری کر لیتا ہوں, پھر اس کے باوجود میں آپ کی تمنا آپ ہی کے کتب سے یہ پوری کر لیتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تکفیر کی ہو. یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ صحیح مسلم. یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ صحیح مسلم. یہ صحیح مسلم ہے, تالیف ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں دار الفکر بیروت میں. یہ صفحہ نمبر 805, کتاب الجہاد والسیر والمغازی, باب حکم الفی, حدیث نمبر ہے 4468. یہاں پہ عمر صاحب کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے اور عباس سے, کہتے ہیں کہ ابو بکر, آپ لوگ آئے تھے ابو بکر کے پاس, ہاں, ابو بکر سے عباس آپ اپنے بتیجے کا میراث طلب کر رہے تھے, اور یا علی آپ ان سے میراث امرأتها من ابیہا, اور آپ اپنی بیوی کا میراث ان کے والد سے یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مطالبہ کر رہے تھے. تو ابو بکر نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. فرأیتماہ, جو ہی اس نے یہ حدیث نقل کی ہے, فرأیتماہ, تم دونوں کا نظریہ یہی تھا, تم دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ ابو بکر کیا ہے, کاذب ہے, جھوٹا ہے. کون سے جھوٹ؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے جھوٹ باندھا, افتراء کیا. ہاں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس کی ٹھکانہ ہی جہنم ہے. تو ابو بکر ایک مفتری, ایک کاذب, ایک شخص جو رسول دنیا کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے, ایسا شخص ہے. اچھا, آثمن, اس کو آپ لوگ, ہاں کیا لکھا روایت میں یہ جملہ کا لکھا جو آپ نے ابھی بولا ہے, فرأیتماہ کاذبا آثمن, اس کو تم دونوں گنہکار, فاسق سمجھتے تھے. غادرن, اس کو تم دونوں سمجھتے کہ غدار ہے, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر غداری کی ہے, یہ غدار آدمی ہے. خائنن, تم دونوں اس کو خائن سمجھتے تھے, خیانت کرنے والا. پھر ابو بکر مر گیا, میں اس کا جانشین بن گیا. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا, اور تم دونوں یا عباس ابن عبد المطلب و یا علی امیر المؤمنین ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ, تم دونوں مجھے بھی, عمر کہتا ہے, مجھے بھی جھوٹا, مجھے بھی فاسق, مجھے بھی غدار, مجھے بھی خیانت, اسلام اور مسلمین کا خائن سمجھتے ہو تم دونوں. اب بولو بھائی, اب بولو, یہ تو خود عمر اعتراف کر رہا ہے. بولو بولیں. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا جھوٹا دکھایا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ کافر دکھایا. آپ نے کافر کا یہاں پہ لفظ کہاں پہ ہے, کافر کا کہاں پہ ہے؟ ایک بات. اور دوسری بڑی اہم بات وہ یہ کہ آپ نے یہ جو کہا تھی کہ اس نے رسول اللہ کے قول کو جھٹلایا, یہ اس حدیث کے اندر جملہ کہاں ہے وہ دکھائیں آپ. اور تیسری میری بات یہ, آپ کی اس حدیث کا جواب اسی صحیح مسلم میں اس سے ایک دو حدیثیں پیچھے غالباً حضرت عباس سے بھی جملے یہی حضرت مولا علی کے لیے موجود ہیں, تو کیا ہم کریں اب اس کا. لیکن جو میری پہلی بات تھی وہ زیادہ اہم تھی. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ فاسق ثابت کریں. اب سن لو تکفیر اس میں کہاں ہے, تکفیر اس میں پیر بھائی صاحب کافر آ جائے گا نا, تو کافر آ جائے گا بھائی, کافر آ جائے گا. تو یہ میں نے ان کے صحیح حدیث سے دکھا دیا ہے کہ او بھائی صاحب, آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام, آپ کے کتب میں اہل بیت علیہ السلام شیخین کو, آپ سن لو نا, سمجھ گیا نا, سمجھ گیا آپ کا سوال, سمجھ گیا بھائی. اور بھائی مجھے اردو آتی ہے نہیں آتی, مجھے اردو آتی ہے نہیں آتی, اب مجھے بار بار آپ کو کیوں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ دکھائیں, تو چپ کریں پھر. ہاں آتی ہوگی, آتی ہے. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی دکھائیں, میں سمجھ گیا, 5 دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں, اور مجھے بار بار کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
آپ کو جو شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کے اپنے کتابوں میں آپ کے دونوں خلیفہ، دیکھیں چوتھا خلیفہ کون ہے؟ آپ نے کوئی حوالہ دکھایا ہے؟ آپ نے کوئی حوالہ ابھی تک دکھایا حوالہ بھی ہے؟ بھائی میری بات کو نہ کاٹو نا، میری بات دیکھو بھائی، یہ شخص میری بات کو کاٹ رہا ہے، میری بات کو دیکھو بھائی، میری بات کو نہ کاٹو، میرے بات کو نہ کاٹو. دیکھیں عمر خود اعتراف کر رہا ہے. حدیث کون سی پڑھ رہے ہیں؟ سوال کیا کر رہا ہوں؟ کوئی عقل نہیں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن حضرت مولا علی سے کفر کا فتویٰ دکھاؤ، وہ کہاں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور بھائی میں نے کہہ دیا، میں نے آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں نا، مجھے بات کرنے دو نا. یہ چیز دیکھیں بڑے غور سے کہ یاری صاحب، تو بھائی صاحب آپ مجھے ایک فتویٰ مولا علی سے کفر کا نہیں دکھا سکتے. اب سن لو، اب سن لو میری بات. ایک دفعہ مزید مجھے کاٹ لیا تو میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ مجھے بہت دفعہ کاٹ چکے ہیں. مجھے آپ سوال کرتے ہیں، میں آپ کو کہتا بھی ہوں کہ مجھے سوال سمجھ آئی ہے، آپ کفر کا دلیل مانگ رہے ہیں تو صبر کریں تاکہ میں دلیل دے دوں، پھر اپنے سوال کو دوبارہ کفر دکھاؤ کفر دکھاؤ. تو اب میں وارننگ دے رہا ہوں بھائی، ایک دفعہ کاٹ لیا تو بائے بائے، گڈ بائے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ پھر نہیں کہنا کہ بھائی مجھے کیوں کاٹا ہے. میں بھاگنے کے لیے آپ سے نہیں، آپ کی گستاخی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے مجھے. تو ان کی کتاب سے میں نے ثابت کر دی بھائی کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اور عمر دونوں کو جھوٹا، کیسا جھوٹا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا باندھتا ہے، کیونکہ اس نے حدیث نقل کی ہے. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے ہو، بے ادبی کرتے ہو. تو علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جھوٹا سمجھا ہے، یعنی یہ ایسا کوئی عام کذب نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کذب ہے. اس کو گنہگار، اس کو خائن، اس کو عاصم اور اس کو غدار سمجھتے ہیں. یہ کون ہے جو ابو بکر عمر کو کاذب، عاصم، غادر، خائن سمجھتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 659 میں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. وہ جو اس امت میں ہارون علیہ السلام کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ابو بکر عمر کو، دونوں کو کاذب، عاصم، غادر اور خائن سمجھتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ وہ بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص کو ہارون علیہ السلام کذاب سمجھتا ہے، گنہگار، فاسق سمجھتا ہے، غدار، خائن سمجھتا ہے، تو اس میں اس کو شک کرنا ہی کفر ہے. کوئی یہودی اسرائیلی اس پہ شک کرے کافر ہے وہ. تو اس امت میں بھی یہ. پھر یہ کون ہے جو ابو بکر عمر کو کاذب، عاصم، غادر سمجھتا ہے؟ تو کفر آ جائے گا بھی بھائی. ابھی آپ بھاگے نہیں، آپ تشویش نہ کریں، کفر کی بھی دلیل آ جائے گی انشاءاللہ. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الثالث، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 337 میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہیں جب تک کہ وہ مجھے حوض کوثر پہ وارد ہو جائیں. حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، 4686، 4686. ذہبی نے تلخیص میں بھی کہا یہ صحیح ہے، ذہبی ناصبی نے بھی کہا صحیح. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے نزدیک کاذب، مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاصم، غادر، خائن نہیں ہے. یہ قرآن کے بھی نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نزدیک، اللہ تعالیٰ کے بھی نزدیک یہ کاذب، عاصم، غادر اور خائن. یہ کون ہے جو ابو بکر اور عمر کو کاذب، عاصم، غادر، خائن سمجھتا ہے؟ یہ کتاب السنہ لأبی بکر ابن ابی عاصم بتحقیق الشیخ دکتور باسم ابن فیصل الجوابرہ، چاپ دار السمیعی للنشر، سنہ 1998 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1221 میں، صفحہ نمبر 799، علی منی وانا منہ، علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کے ہوں. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، وہ ہر مومن کا لیڈر، ہر مومن کا قائد میرے بعد ہے. اسنادہ صحیح رجالہ رجال مسلم، ہر مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ولی ہے، جو لیڈر ہے، اس کے نزدیک ابو بکر اور عمر دونوں کیا ہیں؟ کاذب، عاصم، غادر اور خائن. ابھی کفر کی دلیل آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے جہنمی ہونے کے لیے بہت ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے مائی، اب تو ابو بکر نے دیکھیں کفر ثابت. اب کفر کی دلیل سن لو اچھی طرح سے.
ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جھوٹی حدیث نسبت دیا، ما نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ بن جاتا ہے. فرأیتماہ کاذبا، تفریح کے لیے اس نے جو ہی حدیث نقل کی تو تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے. کس بات پہ جھوٹا ہے؟ اس نے دین میں ایک حکم جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے، اس نے دین میں داخل کیا. اور بھائی بدعت داخل کی اس نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کر کے دین میں بدعت داخل کی کہ رسول کی میراث نہیں ہوتی. اے یہ تکفیر ہے میرے عزیزوں. سن لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. جو شخص اللہ پہ افتراء کر دے یا تکذیب کرے قرآن کی، بات برابر ہے، فرق ہی نہیں ہے. چاہے تم افتراء کرو دین میں، چاہے قرآن کی تکذیب کرو، فرق نہیں پڑتا. یہ دو اس سے بدتر گناہکار ہے ہی نہیں، اس سے بدتر فاسق فاجر ہے نہیں. الیس فی جہنم، ایسا شخص کافر ہے، کیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو بکر کو جھوٹا، عمر کو جھوٹا، اور جھوٹ کیسا جھوٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جھوٹ باندھتے ہیں، سمجھا؟ تو یہ خود تکفیر ہے، یہ تکفیر ہے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ہر شخص کی طرح نہیں ہے کہ کسی بھی شخص پہ آپ جھوٹ باندھ لیں. اچھا، مزید کفر ثابت کریں. ان کو ہوس ہے کہ بھائی تم ثابت کرو، ٹھیک ہے نا، ثابت کرنا تو ہمارا اسپیشلٹی ہے بھائی. بخاری کی حدیث ہے کہ منافق کے صفات میں کون سی صفات ہے؟ جو شخص منافق ہے، ایک یہی ہے کہ وہ غدار ہے. میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں، کتاب بخاری، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، صفحہ نمبر 31 ہے، باب علامت المنافق، منافق کی علامت. آیت المنافق ثلاث، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامت ہوتی ہیں. اور منافق کون ہے؟ منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل، الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نیچے ترین درجے میں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود عمر نے اعتراف کیا کہ ابو بکر عمر کو وہ بھی بدترین جھوٹ کہ اللہ اور رسول پہ جھوٹ باندھتے تھے، وہ سمجھتے ہیں. وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا مخالفت کرتا ہے. انہوں نے وعدہ دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اہل بیت سے نیکی کریں گے، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کریں گے، طاعت کریں گے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان، اور جب ان کو امانت ملتی ہے تو خیانت کرتا ہے. منافق کی پوری صفات امیر المؤمنین خود ابو بکر عمر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ابو بکر عمر بدترین منافق ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلیں بھائی.